السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سب کے ساتھ بہت پیارا واقعہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ اسے لازمی کسی اور کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا۔ حسین بن محسن کی روایت سے ثابت ہے کہ ان کی پھوپھی جو کسی غرض سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بس جب وہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، تم اس سے کس طرح کا سلوک کرتی ہو، یعنی کہ اپنے خاوند سے؟ تو انہوں نے عرض کیا، میں مقدور بر کوشش کرتی ہوں کہ اس کی خدمت میں کوئی کمی نہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فانظری این انت منہ فانما هو جنتک ونارک، بس تم دیکھو تم اس کی وجہ سے کہاں پہنچتی ہو، وہی تمہارے لیے جنت ہے اور وہی تمہارے لیے جہنم ہے۔ اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، کیف انت لہ، یعنی تیرا اس کے ساتھ کیسا سلوک ہے؟ کیا تم اس کی اطاعت کرتی ہو؟ کیا تم اس کا حق ادا کرتی ہو، یا اس کے ساتھ تکبر غرور کے ساتھ پیش آتی ہو اور اس سے بے رخی کا اختیار کرتی ہو، اور اس کے مقام و مرتبہ اور اس کی فضیلت اور اس کے ساتھ حسن معاشرت کا انکار کرتی ہو؟ تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عورت کی ہماری جنت اور دوزخ میں جانے کا ایک سبب ہمارا شوہر بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پوچھا کہ ان سے کیا پوچھا کہ ان کا سلوک کیسا ہے ان کے شوہر کے ساتھ؟ تو مطلب یہ کہ اگر ان کا سلوک ان کے ساتھ اچھا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو یہ ان کی جنت میں جانے کا سبب ہے، اور اگر ان کا سلوک ان کے ساتھ برا ہوا تو یہ ان کے دوزخ میں جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ بس میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں، اور اللہ پاک نے ہم پر شادی کر کے اپنے جو نعمت پوری کی ہے، اللہ پاک سے ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور اس امانت کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس کو ہم نے خاوند کی اطاعت، اس کا گھر بار سنبھالنا، اس کے مال اولاد کی حفاظت کرنا، اس کی اولاد کی اچھی تربیت کرنا، ہمیں اس امانت کو اچھی طرح سے پورا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔